نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابن عبد إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد مخصوص حضرات کے فضائل مناقب بیان کرنے کے بعد اب عمومی طور پر مختلف صحابہ کرام کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اشبہ الناس دلا وسمتا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابن عبد من حین یخرج من بیتہ الی ان یرجع الیہ۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے اور طریقے کے لحاظ سے حضور کے مشابہ ابن عبد تھے۔ جس وقت گھر سے نکلتے اور واپس گھر لوٹنے تک ان کا طریقہ، سیرت، اعمال، کردار وہ سارے کے سارے حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ تو وہ کن کے تھے؟ ابن عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال، افعال، ان کا طریقہ کار، سیرت، ہدایت یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ لا ندری ما یصنع فی اہلہ اذا خلا۔ حذیفہ فرماتے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہو جاتے تو گھر کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ کے طریقہ کار کیا تھا۔ جس کا باہر حضور کے مشابہ عمل ہے گھر کے اندر بھی مشابہ ہی ہوگا۔ یہ صرف اپنی واقفیت کی بنا پر کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم گھر میں دیکھ نہیں سکتے تھے، باہر ہم جو ان کے اعمال دیکھتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام کے بہت ہی جید صحابی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں نے ایک مستقل جمعہ پڑھایا تھا ان کی سیرت کے اوپر۔ یہ چھٹے مسلمان ہیں، آپ سے پہلے 5 مسلمان ہو چکے تھے، چھٹے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ ابتداءً خوشبو کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خود کہ میں ایک مرتبہ مکہ شریف میں آیا، چاہے زمزم کے پاس حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس بھی خوشبو کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ لین دین میں طے کر رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا باب الصفا سے ایک بڑے ہی روشن چہرے والی ہستی تشریف لائی۔ گورا ان کا رنگ تھا، سرخی بمائل، بڑا حسین و جمیل جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، جو غروب ہو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں۔ کہتے بڑا حسین و جمیل چہرے والا شخص ظاہر ہوا، جن کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا حسین و جمیل بچہ تھا، پیچھے ایک باپردہ خاتون تھی۔ وہ آئے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبہ شریف کا طواف کیا، رکن یمانی کے سامنے آئے تو اس نے ہاتھ یوں کھڑا کیا۔ حجر اسود سے پہلے جو کعبے کا کونا ہوتا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہاتھ کھڑا کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے رکن یمانی کے سامنے۔ تو انہوں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، یعنی سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ انہوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے یہ پہلی مرتبہ طریقہ کار دیکھا تھا لیکن میرے دل میں بھا گیا، بڑا پسند آیا۔ میں نے حضرت عباس سے کہا عباس یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نیا طریقہ نہیں ہے؟ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کہا
ہاں یہ طریقہ تو ہمارے لیے نیا ہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میرے بھتیجے محمد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے بھتیجے ہیں محمد، صلی اللہ، اور یہ جو دائیں طرف بچے ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب ہیں، اور جو ان کے پیچھے باپردہ خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ محمد عربی کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ، بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، کہتے ہیں میں چلا تو گیا لیکن وہ دل سے نشہ نہیں میرے اترتا تھا جو حضور کا طریقہ کار میں نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام چلتے چلتے خود تشریف لے گئے، یہ بکریاں چرا رہے تھے باہر، عقبہ بن معیط کی بکریاں چراتے تھے، حضور بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، سرکار نے ان سے دودھ مانگا، کہتے ہیں کیسے آپ کو دودھ دوں، یہ تو میں مزدوری پہ بکریاں چراتا ہوں، مالک دو لیتے ہیں، اب تو کچھ نہیں ہے ان کے تھنوں میں۔ سرکار فرمایا ایسی بکری لے گیا جس نے کبھی بھی دودھ نہ دیا ہو، وہ ہے ایسی بکری جس نے کبھی بھی نہ دودھ دیا ہو، کہتا ہاں ایسی بکری تو ہے۔ سرکار کے قریب لے گیا، بس نبی علیہ السلام نے یوں کیا، سبحان، اس کے اوپر ہاتھ رکھے، جب آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے تو دودھ سے تھن بھر آئے، سبحان، دودھ دوہا نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی پیا، بچتا ہوا ان کو پلا دیا۔ سبحان، بس جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بچا ہوا دودھ پیٹ میں داخل ہوا تو اندر سے تبدیلی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، پھر میں ایک دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حرم شریف میں ہی تشریف فرما تھے، تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ وہ دعا تو مجھے سکھا دیں جو وہ بکری کا دودھ دوتے ہوئے آپ نے پڑھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پھر اور محبت کی بات ان کو ڈال دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا انکا غلام معلم، اے عبداللہ بن مسعود تو تو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، تو تو پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ دعا تو تمہیں یاد ہے، کہتے ہیں بس یہ دل میں جب بات آئی تو میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ سبحان، یہ جو جملہ حضور نے کہا تھا کہ تو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اس کی برکت سے کہتے ہیں مجھے فوراً 70 صورتیں یاد ہو گئی۔ تو بہت ہی قدیم الاسلام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، پرانے نبی پاک علیہ السلام کے یار ہیں، 6 نمبر پر مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا مسواک اور نبی پاک علیہ السلام کے وضو والا لوٹا، اور اسی طرح حضور کا مصلی مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کا عصا مبارک ان کے پاس ہوتا تھا، سبحان اللہ، اور حضور کے نالین بردار تھے۔ کیسا عبداللہ بن مسعود نبی پاک کے نالین بردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین اتارتے تو عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین اٹھا کے کبھی بغلوں میں لے لیتے، کبھی سر کے اوپر، کبھی سینے کے ساتھ لگا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود طریقہ کار کے لحاظ سے حضور کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے اعمال کے بہت زیادہ کیا ہیں قریب، اگلی حدیث میں یوں آ رہا ہے، آگے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس لیے بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی من الیمنی فمکثنا حین ما نرا الا ان عبداللہ ابن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نرا من دخولہ ودخول امہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں اور میرا بھائی یمن سے جب آئے نا مدینہ پاک، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، سبحان، جب ہم مدینہ پاک میں آئے اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں ہم کافی دیر اسی سوچ میں ہی رہے کہ عبداللہ بن مسعود تو اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد ہیں، کیونکہ وہ ایسے ہی گھر میں آتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں کو ہم بہت مرتبہ دیکھتے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اجازت مانگتے نہیں جیسے کوئی گھر کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہیں، لیکن حضور نے پیار ہی ان کو بڑھا دیا ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کو جب بھی تمہیں کوئی پریشانی بنے، کوئی ضرورت ہو تو آ جائے کر، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان، ہاں جب ہم تمہیں روک دیں راستے میں آتا ہوا کوئی کھنکھار یا کوئی اس طرح علامت ظاہر کر دیں پھر رک جائے کر، ویسے آ جائے کر، تمہیں رخصت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بہت زیادہ قریب ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ بن مقصود، جب حضور کے بہت زیادہ اعمال کے قریب ہیں، سیرت، طریقہ، ہدایت کے، تو یہی حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، سبحان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین
یہ بات اصل میں آپ کو میں بتانا چاہتا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے اعمال کے بہت زیادہ مشابہ ہیں، حضور کے بہت زیادہ قریب ہیں سیرت، ہدایت اور طریقے کے اندر. جب حضور کے بہت زیادہ قریب ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو خوب ہی معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعمال کیا ہیں. ان حضرات سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے رفع یدین نہیں کرتے تھے، رفع یدین کو چھوڑ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ہو گیا مکہ شریف میں امام اوزاعی کے ساتھ. یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ عربی میں، اس میں یہ روایت موجود ہے. امام اوزاعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان دونوں کا مناظرہ ہو گیا وہاں پر. امام اوزاعی جو تھے وہ رفع یدین کرتے تھے، امام صاحب نہیں کرتے. اب یہ تو یہ مسئلہ سنا تو جی یہ مسئلہ اگے بھی سنا ہے. چیتے کوئی نہیں تینوں سنایا تو ہوئے گا لیکن یاد کوئی نہیں. کتاب دوبارہ سنا یاد ہے؟ سنا دیکھے نا میں نے پتا ہی میرے کوئی نہیں یاد. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اوزاعی کہتے ہیں آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھے کوئی صحیح قوی حدیث نہیں اس حوالے سے پہنچی. وہ کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی بات کرنے والی ہے. مجھے محدث زہری نے بیان کیا اور محدث زہری کو حضرت سالم نے بیان کیا اور حضرت سالم کو ابن عمر ان کے باپ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو بیان کیا ہے حضرت حماد نے، محدث حماد نے، اور محدث حماد کو بیان کیا ہے حضرت ابراہیم نخعی نے، ابراہیم نخعی کو بیان کیا ہے حضرت علقمہ نے، حضرت علقمہ کو بیان کیا حضرت اسود نے، حضرت اسود کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے کہ نبی پاک علیہ السلام رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب اتنا بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اوزاعی سنو، میرے جو راوی حماد ہیں وہ تمہارے راوی حضرت زہری سے زیادہ قوی ہیں، زیادہ فقیہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور حضرت علقمہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. اور آگے جب عبداللہ بن مسعود کی بات آئی تو کہا پھر عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہی ہیں نا، اور میں عبداللہ بن مسعود تو پھر عبداللہ بن مسعود ہی ہیں نا. امام اوزاعی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. کہتے ابو حنیفہ بات آپ کی ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید میرے واسطے کم ہیں تو دو واسطوں سے میں روایت لیتا ہوں، ابو حنیفہ کے واسطے زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا واسطوں کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے زیادہ فقیہ ہونے کی، سمجھدار ہونے کی. میں نے جو آپ کو راوی بیان کیے ہیں یہ دین کے لحاظ سے بہت زیادہ فقیہ ہیں، دین کی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری عمل بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. حدیثیں ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی 1200 احادیث مبارکہ ہیں رفع یدین کرنے کے اوپر. میں نے کہا 12,000 ہی ہوں تو کیا ہے، ایمان تو رکھتے ہیں ہم ان حدیثوں پر، ایمان رکھتے ہیں، صحیح ہیں، لیکن بات ہے ناسخ منسوخ کی. قرآن پاک میں 124 آیات کریمہ ہیں جن میں جہاد نہ کرنے کا حکم ہے، لیکن ایک آیت کریمہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ. ایک آیت کریمہ سے وہ ساری آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں. ایک آیت ناسخ ہے، باقی 124 آیات کیا ہیں، منسوخ. اس لیے ہوا دے اندر ہمیں ڈنگا نہیں رکھنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا لیکن شروع میں کیا، آخری عمل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
پروردگار عالم ہم سب دی حاضر میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال دی اصلاح عطا فرما، برود معاشر پیارے آقا علیہ السلام دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔